عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته الخمر جماع الإثم والنساء حبائل الشيطان وحب الدنيا رأس كل خطیئۃ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ایک خطبے میں ارشاد فرما رہے تھے کہ شراب تمام گناہوں کا مجموعہ ہے۔ جب آدمی شراب پی لیتا ہے تو پھر صرف ایک شراب کا گناہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کی وجہ سے اور بہت سارے گناہوں میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے، اس لیے شراب کو گناہوں کا مجموعہ قرار دیا گیا ہے۔ دوسرا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ عورتیں شیطان کا جال ہیں، حبائل جس کے ذریعے سے شکار پھنسایا جاتا ہے، تو یہ شیطان کی جال ہیں، ان کے ذریعے سے انسانوں کے نظریات، انسانوں کے اخلاق، انسانوں کے اعمال برباد کیے جاتے ہیں۔ عورت ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں میں ان کی کشش رکھی ہے فطری طور پر، کیونکہ اللہ نے مرد عورت کے جوڑے سے نسل انسانی کو آگے بڑھانا تھا۔ اگر رغبت نہ ہوتی اور کشش نہ ہوتی تو یہ سلسلہ آگے نہ چل سکتا، اس لیے فطری طور پر رغبت ہے۔ پھر آگے یہ انسان کے لیے امتحان ہے کہ اس کو حلال طریقے تک محدود رکھے یا حرام کی طرف بڑھ جائے۔ اگر یہ حرام کی طرف بڑھ جائے تو پھر یہ شیطان کا جال ہے۔ لوگ عورتوں کی کشش میں اپنے نظریات تبدیل کر جاتے ہیں، اپنے اخلاق بگاڑ جاتے ہیں، اپنی جائیدادیں برباد کر جاتے ہیں، اپنی عزت کو، خاندانی عزت، معاشرتی عزت کو خاک میں ملا دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس کو شیطان کی جال قرار دیا ہے۔ جال کے اندر ایک شکار نہیں پھنستا، ایک پھنسا پھر اور پھنسا پھر اور پھنسا، جال تو چلتی رہتی ہے، تو یہ شیطان کا جال ہے۔ اس لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو عورتوں سے دور رکھے۔ عورتوں میں اختلاط، جیسے آج کل شادیوں میں رواج پڑ گیا ہے کہ مرد عورتیں اکٹھے ہوتے ہیں، دفتروں میں رواج پڑ گیا ہے کہ مرد عورتیں اکٹھے ہوتے ہیں، تعلیم گاہوں میں رواج پڑ گیا ہے کہ مرد عورتیں اکٹھے پڑھتے ہیں۔ جس دور میں مرد اور عورتیں، لڑکے اور لڑکیاں، نوجوان پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہی عمر کا وہ حصہ ہے جس میں آدمی بنتا بھی ہے بگڑتا بھی ہے۔ اس عمر میں دونوں طرف آگ لگی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ اختلاط انتہائی نقصان دہ ہے انسان کے لیے۔ اسمبلیوں میں اختلاط ہے، دفتروں میں اختلاط ہے، شادیوں میں اختلاط ہے، تعلیم گاہوں میں اختلاط ہے، تو کتنے بڑے خطرے کی بات ہے جو اس معاشرے میں پیدا ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ افغانستان میں علماء کی حکومت ہے، طالبان علماء ہیں، ان کا روٹی پانی سارا دنیا نے بند کر رکھا ہے۔ جب تسلیم نہیں کر رہے تو روٹی پانی بند کیا ہوا ہے، اور ان کا مطالبہ ہے کہ عورتوں کو اور مردوں کو یونیورسٹی میں اکٹھا پڑھنے دیا جائے۔ یہ شرط ہے امریکہ کی، ہم ساری چیزیں کھول دیں گے، لیکن وہ اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے، بھوک کو برداشت کیا ہوا ہے۔ ان کے ایک لیڈر کا بیان تھا کہ اگر دنیا ہمارے اوپر ایٹم بم بھی گرا دے، ہم عورتوں مردوں کو اکٹھا نہیں پڑھنے دیں گے۔ یہ ایمان کی آواز ہے، ایمان کی، کیونکہ یہ صرف پڑھنے کی بات نہیں ہے، یہ معاشرے کے اندر بگاڑ کی جڑ ہے، بنیاد ہے۔ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے دیکھو 1450 سال پہلے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ النساء حبائل الشیطان، لیکن آج ہم 1400 سال کے بعد اس کے مضمرات دیکھ رہے ہیں کہ کتنا قیمتی جملہ ہے۔ اس وقت جو باطل طاقتیں ہیں وہ مسلمانوں کے ایمان اور اخلاق سے خوف زدہ ہیں کہ اگر ان کا ایمان مضبوط ہو گیا اور ان کے اخلاق وہی آ گئے جو صحابہ کے دور میں تھے،
تو جیسے صحابہ ساری دنیا پر غالب آ گئے تھے، یہ بھی آ جائیں گے، ان کو یہ بات ڈراتی ہے۔ تو مسلم امت کے ایمان اور اخلاق کو بگاڑنے کے لیے جو انہوں نے ہتھیار استعمال کیے ہیں وہ دو ہیں، ایک موسیقی اور دوسری عورت۔ موسیقی کو اتنا عام کر دیا ہے کیونکہ موسیقی سے شہوات بھڑکتی ہیں، اس سے معاشرے میں بہت گندگی پھیلتی ہے۔ اور دوسرا انہوں نے عورت کو استعمال کیا ہے کہ عورت اور مرد کو اکٹھا بٹھا دیا ہے اور رواج ڈال دیا ہے کہ ڈبوں پر، سائن بورڈوں پر اور دیواروں پر عورتوں کی تصویر ہو، اور دکانوں میں، دفتروں میں گاہکوں کے ساتھ بات چیت کرنے والی عورت ہو، جہاز میں پانی پلانے والی اور کھانا کھلانے والی عورت ہو۔ یہ ساری چیزیں اس لیے کی ہیں تاکہ امت مسلمہ کا ایمان دو پر لگایا جائے اور ان کے اخلاق کو برباد کیا جائے۔ پھر صرف عورت کو میدان میں نہیں اتارا، اس عورت کو ننگا کر کے اتارا ہے۔ ان کے لباس دیکھو، جو عورتیں میدان میں ہیں، دوپٹہ نہیں ہے، کرتا ایسا ہے کہ جس میں بازو ننگے ہیں۔ یورپ میں ایسے لباس ہیں کہ جس میں سینہ اور پیٹھ بھی ننگی ہے۔ تو عورت کو یاں کر کے، ننگا کر کے معاشرے میں چھوڑ دیا اور نام دے دیا آزادی کا۔ یہ آزادی نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان پر اور اخلاق پر ڈاکہ ہے۔ اس لیے جو اس بات پر، اس موضوع پر بات کرتا ہے تو وہ اللہ رسول کے پیغام کو پہنچا رہا ہوتا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں یہ تنگ نظر ہے، یہ عورتوں کی پابندی، یہ تنگ نظری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ یہ ہمارا فریضہ ہے معاشرے میں کہ ہم ایک دوسرے کو تلقین کریں کہ اپنے اسلامی معاشرے کی طرف لوٹو، اپنی عزت بچاؤ، اپنا مال بچاؤ اور اپنی آخرت بچاؤ۔ وَحُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ، یہ تیسرا جملہ ہے اللہ کے نبی کا، یہ بھی کوزے میں سمندر بند ہے۔ فرمایا دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ ہم معاشرے میں جب غور کرتے ہیں تو بے شمار ایسے جرائم ہیں جن کے پیچھے دنیا کی محبت چھپی ہوئی ہے۔ بظاہر عنوان کچھ اور ہوتا ہے لیکن پیچھے دنیا کی محبت چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ جرائم آگے سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر گناہ کی جڑ دنیا کی محبت ہے، دنیا نہیں ہے، دنیا کی محبت ہے۔ دنیا تو انسان کی ضرورت ہے، انسان کو لباس کی بھی ضرورت ہے، کھانے پینے کی بھی ضرورت ہے، علاج کے لیے دوا کی بھی ضرورت ہے، رہنے کے لیے مکان کی بھی ضرورت ہے، سفر کے لیے سواری کی بھی ضرورت ہے، گرمی سردی سے بچاؤ کے لیے بجلی کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن یہ دنیا اس دل سے باہر رہے، استعمال ہوتی رہے، اپنے پاس پڑی رہے، جمع ہوتی رہے، استعمال ہوتی رہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر یہ دنیا دل کے اندر داخل ہو گئی، محبت کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اگر یہ دل کے اندر دنیا داخل ہو گئی، حب دنیا ہو گیا، تو پھر یہ مفید نہیں ہے، انسان کے لیے مضر ہے۔ اور اس کی مثال بزرگوں نے بڑی شاندار دی ہے۔ اس کی مثال دی ہے کشتی اور پانی کی۔ انسان کا دل کشتی کی طرح ہے اور یہ ساری دنیا، اس کا ساز و سامان، یہ پانی کی طرح ہے۔ کشتی کو چلنے کے لیے پانی کی ازحد ضرورت ہے، اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتی۔ انسان کو دنیا میں رہنے کے لیے دنیا کے مال و اسباب کی ازحد ضرورت ہے۔ اس لیے شریعت نے مال کمانے کی، جمع کرنے کی ترغیب دی ہے، صرف اجازت ہی نہیں دی، ترغیب دی ہے کہ مال کماؤ، حلال مال کماؤ۔ تو اس کی ضرورت ہے ہر وقت انسان کو زندگی میں۔ تو جیسے پانی کی کشتی کو ضرورت ہے، ان مال و اسباب کی انسانی زندگی میں ضرورت ہے، لیکن پانی کشتی کے لیے فائدہ مند اس وقت تک ہے جب کشتی سے نیچے نیچے رہے۔ اگر پانی کشتی کے اندر داخل ہو گیا، کوئی سوراخ ہو گیا، تو یہی مال اس کشتی کے ڈبونے کا ذریعہ بن جائے گا۔ جو اس کے لیے مفید تھا وہی اس کے لیے مضر ہو گیا۔
یہ مال و اسباب جن کو استعمال انسان کرتا ہے، اسی کے ذریعے سے یہ حج پر جاتا ہے، اسی کے ذریعے سے مدرسہ چلاتا ہے، اسی کے ذریعے سے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اپنے پڑوسیوں کی خدمت کر کے جنت کماتا ہے، بہت سارے نفع اس مال سے حاصل کر رہا ہے۔ اگر یہی مال اس کی اندر دل والی کوٹھی میں داخل ہو گیا تو یہ اس کی کشتی کو غرق کر دے گا، اس سے ایک جرم سرزد نہیں ہوگا، پھر راس کل خطیئت، پھر بے شمار خطائیں اور گناہ لین لگ جائے گی۔ پیچھے بنیاد کیا ہوگی؟ دنیا کی محبت، حب الدنیا راس کل خطیئت۔ اس کا مشاہدہ اگر کرنا ہو تو آپ معاشرے پر نظر ڈالیں، عدالتوں میں کیسوں کی نوعیت دیکھیں، خاندانوں میں آپس میں اختلافات کی بنیاد تلاش کریں، ایک دوسرے کے ساتھ مقدمہ بازیاں، لڑائیاں، حسد، بغض، یہاں تک کہ قتل، اس کے پیچھے دنیا کی محبت کار فرما ہے۔ یہ زمین تو میں نے خرید کرنی تھی، اس نے کیوں لے لی؟ بس لڑائی شروع ہو گئی، مقدمہ شروع ہو گیا۔ میری برادری کا یہ بندہ اتنا کیوں اوپر چلا گیا، مال اس کے بعد کیوں آ گیا، میرے پاس ہونا چاہیے، اس سے حسد شروع ہو گیا، اس کے خلاف سازشیں شروع ہو گئی۔ تو اس مال کی وجہ سے گناہوں کی لین لگ جاتی ہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ہے، ارشاد فرمایا کہ آدمی کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، فی الجسد مضغۃ، جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح رہے تو سارا جسم ٹھیک ہے، اگر وہ خراب ہو گیا تو سارا جسم خراب ہو گیا، اور وہ ٹکڑا دل ہے۔ الا وہی القلب، وہ ٹکڑا دل ہے۔ تو دل کی حفاظت ضروری ہے، اللہ کے نبی نے اسی پہ زور دیا ہے۔ اگر آدمی کا دل خراب ہو گیا، اس میں دنیا کی محبت آ گئی تو آنکھیں بھی غلط استعمال ہوں گی، لوگوں کے مال کو دیکھ کر خوش نہیں ہوگا، لوگوں کے مال کو دیکھ کر حسد کرے گا، سازشیں کرے گا، زبان بھی غلط استعمال ہوگی، کسی کی تعریف کر کے راضی نہیں ہوگا، غیبتیں کرے گا، شکایتیں کرے گا، اس کے ہاتھ بھی غلط استعمال ہوں گے، پاؤں بھی غلط استعمال ہوں گے، دماغ بھی غلط استعمال ہوگا۔ اصل بگڑا ہوا دل ہوتا ہے، اگر دل کی اصلاح ہو جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کو ٹھیک کیا، بدتر معاشرے سے بہتر معاشرہ ہو گیا۔ نبی جس معاشرے میں جنم لے رہے ہیں یہ بدتر معاشرہ تھا، لیکن آپ نے جب محنت فرمائی تو یہ معاشرہ کیا بن گیا؟ بہتر۔ یہ زمانہ جاہلیت سے زمانہ اسلام کی طرف جب آ گیا تو بدتر سے بہتر بن گیا۔ تو اس میں آپ نے محنت ہاتھوں پر نہیں کی، آنکھوں پر نہیں کی، محنت کس پر کی ہے؟ دل پر، دل پر محنت کی، ان کے دل بدلے، اور جب دل بدل گیا تو سب کچھ بدل گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے شاگردوں کا امتحان خود لیا، ممتحن اور کوئی نہیں بھیجا۔ ممتحن بھیج سکتے تھے، جبریل کو ممتحن بنا کے بھیج دیتے کہ جبریل جاؤ میرے نبی کے مدرسے کا امتحان لے کے آؤ، کسی کو نہیں بھیجا، امتحان خود لیا۔ اور امتحان کس چیز کا لیا؟ دل کا۔ معلوم ہوتا ہے محنت دل پر ہو رہی تھی۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، امتحان کا فاعل خود اللہ ہے اور مفعول قلوب ہے۔ اللہ نے امتحان دلوں کا لیا۔ تو ہمارے بزرگان دین جو حضور علیہ السلام کے نائب ہیں، وہ بھی ہمیشہ دلوں پر محنت کرتے چلے آ رہے ہیں، دل پر توجہ ڈالتے ہیں، دل کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، اور اس دل کی اصلاح کا مطلب یہی ہے کہ اس کے دل سے دنیا کی محبت نکالی جائے۔ اگر ایک آدمی دنیا کی محبت میں تو بھرپور ہے، دنیا کی محبت اس کے دل میں جمی ہوئی ہے، اور پھر وہ کسی اچھی مسند پہ بیٹھ جاتا ہے، شیخ طریقت بن جاتا ہے، استاد حدیث بن جاتا ہے، کسی علاقے کا چودھری امیر بن جاتا ہے، حکومت کا کوئی عہدیدار بن جاتا ہے، اس کے دل میں دنیا کی محبت جمی ہوئی ہے، طلا کرتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ کسی منصب پر بٹھانے سے پہلے اس کے دل کی اصلاح کی جائے۔
جب دل سے محبت نکل جائے گی دنیا کی، پھر اس مسلط پہ بیٹھ کر وہ کام ٹھیک کرے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے حالات کیوں خراب ہیں؟ ہر بندہ پریشان ہے، اس لیے کہ جن کے ہاتھ میں باغ ڈور آتی ہے ان کے دلوں میں دنیا کی محبت گھسی ہوئی ہے۔ وہ اس دنیا کی محبت کی وجہ سے ہر برائی کو کر لیتے ہیں، لیکن دنیا اکٹھی کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ کوئی بھی ہو، کوئی پارٹی ہو، 75 سال سے پاکستان میں ایسے لوگ اقتدار میں آ رہے ہیں جن میں حب و دنیا ہے۔ جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے، یہ ڈاکو جو ہیں یہ آدمی کو قتل کر دیتے ہیں کہ نہیں؟ تو کیوں کرتے ہیں؟ ان کی کوئی اس سے دشمنی تو نہیں ہوتی، وہ اجنبی ہوتا ہے، ایک دن کا دیکھا ہوا بھی نہیں ہوتا، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ میرے مال میں رکاوٹ بن رہا ہے مار دیتے ہیں۔ تو پیچھے چیز کیا ہے؟ حب دنیا، دنیا کی محبت۔ یہی اقتدار میں ہو رہا ہے کہ فلانا اسمبلی میں نہ آئے، فلانا آئے، فلانا جائے، فلانا آئے۔ عنوان ملک کی محبت کا ہے، قوم کا درد ان کو کھائے جا رہا ہے، قوم کے درد میں سوکھ 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 کے کلوٹے بن گئے ہیں، اور اس قوم کی غربت کو دور کرتے 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 یورپ میں بڑے بڑے محل تیار ہو گئے ہیں۔ تو یہ مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کیونکہ یہ جلدی سمجھ آتی ہے۔ دنیا کی محبت انتہائی خطرناک ہے، طالب علموں کے لیے بھی، مدرسین کے لیے بھی، اور امام مسجد کے لیے بھی، صاحب اقتدار کے لیے بھی، دکاندار کے لیے بھی۔ دکاندار یہ جو 2 نمبر کی چیزیں 1 نمبر بنا کے بیچتا ہے، اس میں کیا چیز ہوتی ہے؟ پیچھے دنیا کی محبت ہوتی ہے۔ یہ جو ڈاکٹر جعلی دوائیاں بنا بنا کے دے رہا ہے، لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ دنیا کی محبت۔ تو کتنا شاندار جملہ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک کوزے میں پورا سمندر بند کر دیا کہ حب الدنیا راس کل خطیئت۔ اللہ ہم سب کو ان بیماریوں سے محفوظ رکھے۔